یہ دین اسلام کبھی اللہ نے چینج نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک نبی کو اور دین، دوسرے کو اور دین، تیسرے کو اور دین، یہ اللہ کی شان ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، بنیادی چیزیں کبھی چینج نہیں۔ دین اسلام پہلے نبی کو بھی اللہ نے فرمایا کہ آپ کا دین اسلام ہے، آخری نبی کو بھی اللہ نے فرمایا کہ آپ کا دین اسلام ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف ایک دین ہے، اس کا نام ہے اسلام۔ اسلام کے سوا اللہ کا کوئی اور دین نہیں۔ تمام امتوں، تمام نبیوں کو یہی دین اللہ نے کہا۔ جیسے اللہ کا دین کبھی تبدیل نہیں ہوا، پہلے دن سے چلا ہے، قیامت تک چلتا جا رہا ہے۔ یہ جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ بھی کبھی تبدیل نہیں ہوا، یہ بھی پہلے دن سے چلا ہے، قیامت تک چلتا جائے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام آئے تو یہی کلمہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، پھر وہی کلمہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، پھر وہی کلمہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ پھر آخری نبی اللہ کے پیارے حبیب تشریف لائے، پھر وہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ اللہ نے کبھی چینج نہیں کیا، پہلے دن سے چلا تاکہ قیامت قیامت اللہ کا یہی دین بھی یہی ہے، دین اسلام۔ بنیادی چیزیں کبھی تبدیل نہیں، دین بھی اللہ نے تبدیل نہیں کیا، کلمہ بھی اللہ تعالیٰ نے تبدیل نہیں کیا۔ نماز بھی پہلے دن سے چلی ہے اور قیامت تک قائم ہے، نماز کا حکم بھی کبھی چینج نہیں ہوا، کیونکہ یہ بھی بنیادی چیز ہے، یہ کوئی اضافی چیز نہیں ہے یا نفلی چیز نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ پہلے نبی تشریف لائے، ان کو بھی اللہ نے کہا کہ نماز فرض۔ نوح علیہ السلام تشریف لائے تو نماز فرض۔ آخری نبی اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر بھی نماز فرض۔ نماز کا حکم کبھی کسی دور میں چینج نہیں، بلکہ قرآن مجید آپ پڑھیں گے اور اللہ کرے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں، باترجمہ پڑھیں، کیونکہ پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام جب قرآن کو پڑھتے تھے تو اس کا معنی بھی پیارے نبی کو معلوم ہوتا، جو میں آیت پڑھ رہا ہوں اس کا یہ معنی۔ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو کسی آیت کا معنی معلوم نہیں، الحمد سے لے کر والناس تک ایک آیت کا معنی بھی مسلمان کو معلوم ہے، شیروں کے معنی معلوم، مائیے اور دوڑے اور ٹپے وہ سب یاد کرتی ہے، قرآن کی ایک آیت کا معنی بھی معلوم ہے۔ تو حضور کی سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ، پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سنت کس چیز کو کہتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ سنت کا معنی ہے پیارے نبی کا طریقہ۔ تو حضور علیہ السلام کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو۔ اگر آپ قرآن پڑھیں لیکن آپ نے اس کا معنی نہیں پڑھا تو آپ نے حضور کے طریقے پر عمل نہیں کیا، طریقہ پورا نہیں کیا۔ جیسے آج کل مسلمانوں کا ایک طریقہ ہے کہ پیارے نبی کے طریقے پر نہیں چل رہا، اپنی مرضی سے طریقہ بتا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام جس آیت کو پڑھتے تھے اس کا معنی بھی پیارے نبی کو معلوم۔ آپ بھی کوشش کریں کہ ہم پیارے نبی کے طریقے پر چلیں، ہم بھی جو آیت تلاوت کریں نیچے لکھا ہوا معنی بھی ہم پڑھیں، تاکہ حضور کا طریقہ پورا ہو، آپ کی فرمان سنت پوری ہو۔ تو جب آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے، بات پڑھیں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا جیسے دین اسلام کو بھی اللہ نے تبدیل نہیں کیا، کلمہ اللہ نے کبھی تبدیل نہیں کیا، نماز کا حکم اللہ نے تبدیل نہیں کیا، بلکہ آپ کو سورہ نور پڑھنے سے یہ پتہ چلے گا
انسانوں پر فرض نہیں ہے، باقی مخلوقات پر بھی نماز فرض۔ نماز ایسی چیز نہیں کہ صرف انسانوں پر فرض، نماز اتنی ضروری چیز ہے۔ یا یہ بزرگ تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ تسبیح بھی اتنی ضروری چیز ہے۔ تسبیح پڑھنا اور نماز پڑھنا یہ اتنی ضروری چیز ہے اور اللہ کو اتنی پسند ہے کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، میں نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے اس کو میں نے دو چیزیں ضرور سکھائی ہے، ایک تو میں نے ہر چیز کو نماز پڑھنا سکھایا ہے اور دوسرا میں نے ہر چیز کو تسبیح پڑھنا سکھایا۔ نماز اور تسبیح اللہ کو اتنی پیاری ہے، اتنی محبوب ہے، اتنی پسندیدہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے جس چیز کو بھی بنایا ہے اس کو میں نے تسبیح پڑھنی بھی سکھا دی ہے اور اس کو میں نے نماز پڑھنا بھی سکھایا ہے۔ کل قد علم صلاتہ، ہر چیز نے مجھ سے نماز سیکھی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا قرآن مجید کے مطابق کہ اس زمین کے اوپر جتنے پودے اور درخت ہیں قرآن کے مطابق یہ سب کے سب نمازی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ سب پودے نمازی ہیں، یہ سارے دریا نمازی ہیں، یہ سارے سمندر نمازی ہیں۔ اس قرآن کے مطابق سمندر میں رہنے والی ساری مچھلیاں بھی نمازی ہیں اور ہواؤں میں اڑنے والے سارے پرندے بھی نمازی ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کل تمام طور پر پنجابی جی سمجھ آ جاؤ، انگریزی پڑھنے کی لوڑ ڈیفیکلٹ لفظ نہیں ہے۔ کلن کا معنی آپ اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کلن قد علم، ہر چیز نے سیکھ لیا ہے مجھ سے صلاتہ و تسبیحہ، کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اور تسبیح کیسے پڑھنی۔ ہر چیز نماز بھی پڑھتی ہے اور اللہ کے پاک ناموں کی تسبیح بھی پڑھتی ہے۔ جس جہان میں آپ رہتے ہیں قرآن کے مطابق یہ سارا جہان نمازی ہے، زمین و آسمان نمازی ہیں، چاند سورج ستارے نمازی ہیں، سب پرندے جانور سارے آپ کے درخت پودے ہر چیز نمازی ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ السلام والسلام نے ایک قبر کے اوپر ایک سبز ٹہنی درخت کی رکھی، ایک سبز ٹہنی پیارے نبی علیہ السلام نے ایک قبر کے اوپر، اور آپ نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سبز ٹہنی آپ نے قبر کے اوپر کیوں رکھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ جو ہر چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کے ناموں کی تسبیحات پڑھتی ہے، یہ میں نے اس لیے قبر کے اوپر رکھی ہے کہ یہ اللہ کا نام لے گی اور اس کا ذکر کرے گی اور قبر والے پر رحمت حاصل ہوگی، اس قبر پر اللہ کی رحمت۔ تو بنیادی چیزیں بہت سارے ایمان والے ابھی آئے ہیں، ان کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ یہ کون سی آیت پڑھی گئی ہے؟ تو خطبے میں آیت پڑھی گئی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اور تم سے پہلی امتوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے ہیں، نئی چیز نہیں ہے، پہلے دن سے چلی ہے قیامت تک چلی ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ دین اسلام کی جو ضروری چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، ان کو اللہ نے کسی دور میں چینج نہیں کی۔ کوئی دور ایسا نہیں آیا کہ بنیادی چیز کو اللہ نے تبدیل کر دیا۔ جیسے دین کا نام اللہ نے اسلام رکھا اور میرا اور آپ کا نام اللہ نے مسلمان رکھا، نہ اللہ نے کبھی دین اسلام کو تبدیل کیا، نہ ہمارا نام مسلمان اللہ نے کبھی تبدیل کیا۔ جتنے بھی نبی آئے اللہ کا ایک دین اور اللہ نے سب کلمہ پڑھنے والوں کا نام مسلمان رکھا۔ یہ دین پہلے دن سے چلا ہے قیامت تک۔ کلمہ بھی میں نے عرض کیا کہ لا الہ الا اللہ یہ اللہ نے کبھی تبدیل نہیں کیا۔ جتنے بھی نبی آئے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور آخری نبی تشریف لائے تو لا الہ الا اللہ
پہلے دن سے قیامت تک نماز بھی کبھی تبدیل نہیں. کوئی نبی امت ایسی نہیں آئی کہ اللہ نے کہا کہ تم پر نماز فرض کی. ہر نبی پر نماز فرض، ساری امتوں پر نماز فرض، درختوں پر بھی نماز فرض، پرندوں پر بھی نماز فرض، مچھلیوں پر بھی. جو اپنے بلوں میں چیونٹیاں رہتی ہے زمین کے اندر، وہ بھی اللہ کی نام کی تسبیح بھی پڑھتی ہے اور اللہ کی نماز بھی پڑھتی ہے. تو جیسے کلمہ پہلے دن سے چلا ہے، نماز پہلے دن سے چلی ہے، دین اسلام پہلے دن سے چلا ہے، اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ روزہ بھی مجھے اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے، اور روزے کے ساتھ مجھے اتنی محبت ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ روزہ بھی پہلے دن سے میں نے فرض کیا ہے، اور قیامت تک تمام نبیوں اور تمام امتوں پر روزہ رکھا. کوئی دور ایسا نہیں آیا کہ اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے روزہ نہیں. ہر دور میں روزہ. یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہے، جیسے نماز، جیسے کلمہ شریف، جیسے دین اسلام، اسی طرح اللہ نے فرمایا روزہ بھی میری دین کی بنیاد ہے. میں نے ہر امت کو آرڈر دیا ہے کہ روزہ رکھے. عربی زبان کے اندر روزے کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے روزے کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. صیام جمع ہے اور اس کا واحد ہے الصوم. صوم کا معنی روزہ رکھنا. تو جب آپ کسی ڈکشنری میں لغات میں دیکھیں گے جہاں لفظوں کے معنی لکھے ہوتے ہیں، جب وہ کتاب آپ اٹھائیں گے وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ صوم کا کیا معنی ہے، روزے کا کیا معنی ہے. تو وہاں پر لکھا ہوگا کہ جی روزے کا معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا. یعنی اس کتاب میں لکھا ہوگا جس میں لفظوں کے معنی لکھے ہوتے ہیں، وہاں پر لکھا ہوگا کہ روزے کا معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا. تو آدمی بڑا حیران ہوتا ہے کہ بھئی روزے کا یہ معنی کیوں ہے؟ کس چیز سے رک جانا، کس چیز سے ٹھہر جانا؟ تو روزے کا یہ معنی اس لیے ہے کہ اپنی خواہش پر اور اپنی سوچ پر اور علاقے کے طریقوں اور معاشرے کے رسم و رواج پر چلنے سے رک جانا اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر چلنا شروع کرنا. اپنی سوچ پہ نہیں چلنا، اپنی خواہشات اور اپنی مرضی پہ نہیں چلنا. روزے کا معنی ہے اللہ کی مرضی پہ چلنا، پیارے نبی علیہ السلام کی مرضی پہ چلنا. کیونکہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں آپ اپنی مرضی پر نہیں چلتے، آپ اللہ کے حکم پر چلتے ہیں. ہر روزے دار اللہ کے حکم پر چلتا ہے اور ہر روزے دار پیارے نبی علیہ السلام کی سنت اور پیارے طریقے پر اپنی روٹین کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی پسند ناپسند کو چھوڑ دیتا ہے، علاقے کے طریقے کو بھی چھوڑ دیتا ہے، برادری کا طریقہ بھی چھوڑ دیتا ہے. کیسے؟ آپ سمجھیں کہ روزہ آپ نے رکھا تو برادری کا طریقہ چھوڑ دیا، علاقے کا طریقہ چھوڑ دیا، اپنی ذات کا طریقہ بھی چھوڑ دیا. کیونکہ آپ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی ہم 7 بجے ناشتہ کریں یا 8 بجے ناشتہ کریں. کوئی سست ہوئے تو 9 بجے جا کے ناشتہ کریں، ورنہ جنہیں بجے کوئی کام کرنا ہوئے وہ 7 بجے تک ناشتہ کرنا. یہ ہمارا طریقہ. لیکن جب رمضان شریف آتا ہے مسلمان اپنا طریقہ، اپنی خواہش چھوڑ دیتا، اپنی سوچ کو ترک کر دیتا. وہ رات کے 3 بجے جاگتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اس وقت کھانا کھانا شروع کرتا ہے، اس وقت کھانے کا بندوبست کرتا ہے رات کے 3 بجے. کوئی آدمی اس کو کہے کہ بھائی کیا وجہ ہے، یہ ٹائم تو آپ کے ناشتے کا نہیں، یہ تو آپ کے سونے کا وقت ہے، اس وقت بڑی گہری نیند آتی ہے، آپ اس وقت رات کے 3 بجے جاتے ہیں اور روٹی پک رہی ہے اور انتظار ہو رہا ہے اور اس وقت آپ لوگ کھانا کھا رہے ہیں. تو آپ اس کو بتائیں گے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہوں
اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے آگے اپنی خواہش کو قربان کر دینے والے کو مسلمان، جو اپنی ضد پر نہ چلے، اپنی خواہش پر، اپنی خیالات پر نہ چلے، لوگوں کی روٹین پر نہ چلے کہ بھائی علاقے کا رواج ہے، اور علاقے کا رواج ہے 7-8 بجے ناشتہ کرنا، لیکن جڑا مسلمان ہے روزہ رکھتا ہے وہ رات 3 بجے کھانے کا بندوبست کرتا ہے۔ اس نے اپنی خواہش کو، علاقے کے رواج کو، علاقے کے طریقے کو پیارے نبی کی سنت اور پیارے نبی کے طریقے پر قربان کیا۔ تو روزے کا معنی ہے اپنی سوچ پر چلنے سے رک جانا، اللہ کے حکم پر چلنا، پیارے نبی علیہ السلام کے فرمان پر چلنا، یہ روزہ۔ اور بندہ کہتا ہے کہ یا رب العالمین کیا وجہ ہے کہ آپ نے یہ روزہ کیوں فرض کیا ہے؟ کہ آپ کے پاس کوئی پانی کی کمی ہو گئی ہے کہ سارا دن ہمیں آپ پانی پینے سے منع فرما رہے ہیں؟ جو آپ کے پانی کے سمندر ہے اور خزانے اور ذخیرے ہیں، کچھ آپ بچانا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ سارا دن پانی پینے سے آپ نے منع فرما دیا ہے؟ اور کھانے پینے کی کوئی کمی ہے آپ کے پاس کہ آپ نے ہمیں روک دیا ہے کہ سارا دن کچھ نہیں کرنا؟ کیا وجہ ہے روزہ رکھوانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے روزہ اس لیے نہیں رکھا، اس لیے تمہارے اوپر فرض نہیں کیا کہ میرے پاس کھانا نہیں اور میرے پاس پانی نہیں، فرمایا میرے خزانے ختم ہونے والا نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے تم پر لعلکم تتقون، میں چاہتا ہوں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم میرے ولی بن جاؤ، تمہارا شمار بزرگان دین میں ہو جائے۔ اپنے ولیوں کی لسٹ میں تمہارا نام لکھنا چاہتا ہوں، لعلکم تتقون۔ میں نے روزہ ایسے فرض نہیں کیا، فرمایا روزہ رکھوا کر میں تمہارا شمار اپنے ولیوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے پیارے مکرم بندوں میں تمہیں شامل کرنا چاہتا ہوں، اس لسٹ میں تمہارا نام لکھنا چاہتا ہوں، اس لسٹ میں میرے ولیوں کا نام۔ میں چاہتا ہوں تم پرہیزگار بن جاؤ، اولیاء بن جاؤ، تم بزرگان دین کے اندر شامل ہو جاؤ، اتنی بڑی شان، اتنا تاج میں تمہارے سر پہ رکھا۔ تو مسلمان حیران ہوتا ہے کہ کیا روزہ رکھنے سے میں اللہ کا ولی بن جاؤں گا؟ کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہے کہ ولی بننا تو بڑا مشکل کام ہے، ولی تو ہم نہیں بن سکتے، حالانکہ ولی بننا مشکل کام نہیں ہے۔ میں سنے سنا شیطان نے مشہور کر دیتا ہے کہ تو ولی نہیں بن سکتا، شیطان مشہور کر میں آنکھ سے تو ولی نہیں بن سکتا ہے، بڑھ سے نہیں رہا، اس بات سے انہیں تو دھیان ہی نہیں جا سکتا۔ اور پتا ہے کہ بھائی ولی بننا آسان ہے، کسان بننا مشکل کام، کھیتی باڑی مشکل کام، دکان چلانا بھی مشکل کام، سارا دن دکان کی ڈیوٹی کرنے پڑتی ہے، رات کی دکان کا خیال کرنا پڑتا ہے، ادھار وصول کرنا ہی مشکل کام، ڈاکٹر بننا بھی مشکل کام، انجینئر بننا بھی مشکل کام ہے، لیکن ولی بننا مشکل کام نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر امتی ایک لمحے سے پہلے اللہ کے ولیوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ بشاکہ تسی ایتھے بیٹھے ہو، یہ نہیں کہ جمعہ مکمل ہو گئے، جمعہ پڑھیندا پیا، بشاکہ تسی سارے اللہ کے ولی چاہو، کوئی ٹینشن اللہ کی طرف کوئی کمی نہیں۔ اللہ کے کام آسان ہوتے تو ایک سیکنڈ نہیں۔ اور کافر کی کلمہ پڑھنا چاہے تو کی اللہ پاک فرما دا بھیا پہاڑ ایک چاہ کے سدینے والے جو پہاڑ تے سر تے لدی سی تے دوے ملک چاہ کے ڈوے تگاریاں نال تے تا تو مسلمان ہو سکنا، اے نہیں۔ اللہ فرمائندا ہے تو مسلمان ہونا چاہتا ہے پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک سیکنڈ دی گل ہے، اس ٹائم سارے گناہ معاف، کفر ختم، دین اسلام شروع، بندہ اللہ دا پیارا مقرر۔ اللہ دے کام تو ایک سیکنڈ نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ دی اے شان نہیں بھائی 100 سال بندہ کھلا رہے تو پھر ولی باڑی نہ سکتے، انہیں ساری نیت نہیں تو دو شیطان سان کٹھی لے کے لا دیتا بھائی تو اولیاء اللہ شامل نہیں۔ قرآن نے لکھیا بندے دے پتر بن کے روزے رکھ لو تو میرے ولی ہو، قرآن نے لکھیا صحیح طرح روزے رکھ لو، روزے کا ادب کرو،
روزے کا حق ادا کرو، رمضان شریف بہترین انداز میں رمضان شریف پورا کرو، پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے پورے کرو، روزے کو صحیح طریقے سے پورا کرو۔ لعلکم تتقون، فرمایا روزہ میں نے فرض ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ تمہارا میرے ولیوں کی لسٹ میں نام آئے۔ جس نے صحیح طریقے سے روزے رکھ لیے وہ اللہ کا ولی بن گیا، کوئی شک نہیں، کوئی جنگل جاوت کی لوڑ نہیں، کوئی چیلے کٹن کی لوڑ نہیں، کوئی وظیفے پڑھن کی لوڑ نہیں، صحیح طریقے نال رمضان شریف گزارو، آداب کو پورا کرو، تسی اللہ دے ولی بنو۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، لعلکم تتقون، میں چاہتا ہوں تم میرے پرہیزگار بندے بن جاؤ، میرے ولی بن جاؤ، میرے دوست، تمہاری اونچی شان ہو جائے۔ میں نے اس کی روزے فرض کیا، اللہ فرماتا ہے میرے کو اٹھاون نہیں پڑتی، کوئی تو بہت تمہارا کام روزہ فرض نہیں کیتا، تو ولی بناون کا روزہ۔ میں تمہیں اپنے پیاروں میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ جناب کس طرح بندہ روزے رکھنے سے کیوں ولی بن جائے گا، اس کی لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ بندہ صحیح طرح روزہ رکھے، صحیح طرح رمضان شریف گزارے تو اللہ اس کو اپنے ولیوں کی لسٹ میں لکھ لیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ سمجھیں۔ جب آپ وجہ سمجھیں گے تو آپ بھی آتا جی یہ کام مسا بھی کر سکتے ہیں، ساری ان کی نیت نہیں بڑھتی، ساڈا ارادہ نہیں بڑھتا پیا، ادروائز ایک کام سے اسی کر سکتے۔ تو کیوں بندہ روزہ رکھنے سے اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اس کی وجہ سمجھیں کہ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی سوچ پر نہ چلے، اپنی خواہشات پر نہ چلے، اپنی مرضی پر نہ چلے، لوگوں کی مرضی پر بھی نہ چلے، ہندوؤں، عیسائیوں، سکھوں کی مرضی پر نہ چلے، وہ زندگی میں اللہ کے حکم پر چلے، پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلے، وہ آدمی اللہ کا ولی ہے۔ ہر وہ آدمی اللہ کا ولی ہے جو اپنی خواہشات کی پوجا نہ کرے، اپنی سوچ کی پوجا نہ کرے، لوگوں کے طریقوں پر نہ چلے، حکم الہی پر چلے، پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے طریقے۔ وہ آدمی اللہ کا ولی ہے جس نے اپنی سوچ کو، اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر قربان کر دیا، وہ آدمی آپ میرے ہم میں سے اللہ کے ولیوں میں شامل ہے۔ تو روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو آپ یہی کام کرتے ہیں کہ آپ اپنی سوچ پہ نہیں چلتے، اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں، پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہیں، تو آپ وہ کام کرتے ہیں جو ولیوں کا کام ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ رات کے 3 بجے آپ کھانا کھاتے ہیں، کیوں؟ کہ جناب یہ اللہ کا حکم ہے، یہ پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ سحری کا وقت ہے، تو آپ اپنی سوچ پہ چلے تو آپ 7-8 بجے ناشتہ کریں گے، آپ اللہ اور اس کے پیارے نبی کے فرمان پر چلیں گے تو آپ رات کے 3 بجے سحری کھا رہے ہیں۔ اور پھر جب شام کا وقت ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کیسے آپ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں روزہ رکھنے سے، کہ جب شام کا وقت ہوتا ہے 6 بج جاتے ہیں، ابھی آدھا گھنٹہ روزے میں باقی، آپ کا اپنا گھر ہے، کوئی پولیس وغیرہ نہیں ہے گھر کے اندر جیڑی کوئی پابندی کرا ہے، کوئی پولیس نہیں، بیوی نہیں روک سکتی، پانی موجود ہے، کھجورا بھی موجود ہے، گھر سالن بھی پک چکا ہے، روٹیاں بھی گھر پک گئی ہیں، پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، لیکن آدھی آدھا گھنٹہ افطاری چلاتا ہے، کوئی مسلمان کھانے کو ہاتھ لیتا، کوئی غیر مسلم کمانڈ رہا دو بھائی یہ ہندوستان ہے مسلمان رہا دے تو انہوں نے کمانڈ دوئے بندے لوگ بھی رہا، تو وہ ہندو آئے یا سکھ آئے یا عیسائی اس کے گھر میں آئے، وہ کہے کہ بھائی بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، کہ گھر بھی تیرا اپنا ہی، کہ وہ پولیس تک آ نہیں دے گرفتار کرے دی بھائی کھانا کھا لا، کھجورا ہی پئی ہے، شربت ہی ہے، کہ گھر بھی تیرا اپنا، کس چیز نے تمہیں روکا ہوا؟ تو وہ مسلمان کہے گا کہ مجھے کس چیز نے نہیں روکا ہوا، مجھے اللہ کے حکم نے روکا ہوا ہے، پیارے نبی علیہ السلام کے فرمان، حضور کا فرمان ہے سورج غروب ہوگا، مغرب کی اذان ہوگی، پھر مجھے اجازت ہوگی، جب تک پیارے نبی کا حکم نہ ہو، جب تک اللہ کا مجھے آرڈر نہیں ہوگا، میں مسلمان ہوں، میں فراڈیا نہیں ہوں، 2 نمبر نہیں ہوں، دھوکے باز نہیں ہوں کہ کلمہ پڑھ لیا عمل نہیں کیا، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے دل سے کلمہ پڑھا ہے، جب میرے نبی کا فرمان ہوگا، جب اللہ کا آرڈر ہوگا، میں رخ کروں گا۔
پھر ولی مان گیا کہ یہ تو ولی کا کام کہ اپنی سوچ سے نہ چلے، اپنی مرضی سے نہ چلے، اپنے خیالات سے نہ چلے، لوگوں کے طریقے سے نہ چلے، اللہ کے حکم سے چلے، سوڑے کرنے سنت کرنے، یہ تو ولی کا کام۔ ولی کو کوئی ولی اور حسین کوئی نہیں لگے ہوتے، کسان بھی ولی بن سکتا ہے۔ ایک آدمی کاشتکار ہو وہ بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، ایک آدمی دکاندار ہو وہ بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، ایک آدمی ڈاکٹر ہو وہ بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، ایک آدمی سرکاری ملازم ہو وہ بھی اولیاء اللہ ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولیائی تحت ردائی لا یعلمہ سوائی، بہت سے میرے ولی ہیں جو میری چادر رحمت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آدمی عام سا آدمی ہے، میری نظر میں اللہ فرماتا ہے وہ میرا دوست ہوتا ہے، وہ میرا ولی ہوتا ہے۔ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ولی بننا مشکل کام نہیں، دوسرے کام مشکل ہے۔ یہ رمضان شریف اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں اس لیے عطا کیا ہے کہ میں تمہیں اپنا ولی بنانا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنا برگزیدہ بنتا، اپنا پیارا مقرب۔ لیکن پھر ایک چیز کہ جب روزہ رکھے پھر کوشش کرے کہ یہ لے ہوں پانی بھی چھڑ دیتا ہے اللہ نے حکم تے، پانی بڑی ضروری چیز ہے۔ جب میں سونے نبی دے فرمان تے اللہ نے حکم تے پانی چھوڑ دیتا، جب تک حکم نہ اسی میں نہیں بولے۔ کھانا بھی ضروری چیز ہے وہ بھی میں چھڑ دیتی، خواہشات نفس نو بھی تب کر دیتا روزے دے اندر۔ لیکن جڑے کوڑے کو میں نہیں چھڑے نہ پیا، کوڑ میں اسی طرح ماری جاتا روزے میں۔ چلو جب پانی چھوڑی بیٹھا، روٹی چھوڑی بیٹھا، کوڑی چھوڑ دیتا، روزے کو پورا کرنا، آدھی شام روزہ پڑے گا، سونا کرنا، سجینا روزے۔ روزے کو اس مقام پر لے جاتا ہوں کہ روزے کی پوری برکت اور روزے کا پورا نور میرے وجود کے اندر اتر جائے۔ اس لیے کام کرے ہی پیا کام تو سترا کرے، کنا کام نہیں کرے تھا بھائی روزہ ہی رکھی بنا، کھانے نہیں کھمتا پیا، پانی نہیں، باقی ساری پابندیاں، لیکن کوڑا کی کوئی پابندی نہیں، فراٹا کی کوئی پابندی نہیں، بے ایمانی کی کوئی قوم ہوگی کیتی جانا، ماں پیو کی بے ادبی بھی کیتی جانا، یہ گل کرنا، ماں باپ کی بے ادبی بھی نہ کرے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک بھی نہ کرے، گالم گلوچ بھی نہ کرے، غیبت بہتان تراشی بھی نہ کرے، زبان کا بھی روزہ رکھے، اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھے، گانا بجانا، بری چیزیں، وقتیاں، فلمیں، یہ کام نہ کرے، کان کا بھی روزہ رکھے، زبان کا بھی روزہ رکھے، صرف پاک بات کرے، حرام بات سے پرہیز کرے، گالم گلوچ سے پرہیز کرے۔ تو جو آدمی روزہ رکھے گا اور روزے کا حق ادا کرے گا، یقیناً میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ فرما رہا ہے میں اس کو اپنے ولیوں میں شامل کر کے اس کو ولی بناؤں گا۔ لعلکم تتقون، میں نے روزہ فرض اس لیے کیا میں چاہتا ہوں تم ولی بنو، اولیاء اللہ میں شامل ہو جاؤ۔ اور ولی کی تعریف میں نے بتائی کہ ولی کا تعریف ہی یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی سوچ پر نہ چلے، اپنی مرضی پر نہ چلے، علاقے کے ماحول نہ دیکھے، یہ چیزوں کو فالو نہ کرے، نہ عیسائیوں اور ہندوؤں کے طریقوں پر چلے، اللہ کے حکم پر چلے، پیارے نبی علیہ السلام کی سنت پر چلے، وہ بندہ اولیاء اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون ایام معدودات، میں نے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے لمبے روزے فرض نہیں کیے، گنتی کے چند دن ہیں، ایام معدودات، اور بہت جلدی تم سے رمضان شریف رخصت ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں لکھ دی رمضان شریف زیادہ دیر نہیں ٹھہرے، کیونکہ ایک چیز یاد رکھے، جو معزز مہمان ہوتا ہے وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرے۔ کوئی بھی معزز مہمان آپ سے ملنے آئے، کسی ملک کا بادشاہ آپ سے ملاقات کے لیے آئے، وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرے، اس اپنا ملک کی جا کے سنبھالنا ہے، بڑے ضروری کام اس کا ہے، تو آپ ہیلو ہائے کرے سی، حال چال پڑے پسی، کوئی گفٹ لمنا دینا دے